ان کے کیسے تعلقات تھے اور آنے والے دنوں میں ان کو کوئی مشکلات آ سکتی ہیں. اس سے آپ سے بہتر کوئی اس پر بات کرنے کے لیے ہماری نظر میں نہیں تھی, تو ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے, اس کے لیے بہت شکریہ سر. بڑی مہربانی. I'll do my best. سر ذرا یہ بتائیے گا کہ ڈار صاحب کی واپسی ہو گئی ہے, کہا جاتا ہے نیب کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے واپسی ہوئی ان کی, کوئی اس میں کیا صداقت ہے ان خبروں میں؟ دیکھیں, آپ کوئی نہیں, میرے خیال ہے ہر پاکستانی کو یہ پتا ہے کہ تحریک انصاف کا جو پچھلا دور ابھی گزرا ہے تقریباً 4 سال کے قریب, اس میں معیشت کی تباہی و بربادی ہو گئی تھی اور ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا شورلی. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے جو آپ کے خود گورنرز اور منسٹرز کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہاتھ کاٹ کے دے دیے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو وائلیٹ کیا معاہدے کو, اور ساتھ ہی ان جو بین الاقوامی ادارے ہیں مالیاتی, آئی ایم ایف ہو یا ورلڈ بینک, ان کے پیچھے جو طاقتیں ہیں لائک امریکہ, ان کے ساتھ بھی آپ نے سینگ اڑا لیا. تو دیٹ واز اے کلیئر رائٹنگ آن دی وال کہ ابھی یہ چیز کنٹرول نہیں ہوگی اور آپ کی کرنسی بھی ڈی ویلیو ہوگی اور مہنگائی بھی بڑھے گی اور مشکل. اس صورتحال میں ہمارے پاس کوئی الیکٹڈ سوٹیبل ممبر تو تھا نہیں جو فائنانس کو ہینڈل کرتا, تو ہم نے مفتاح اسماعیل صاحب کو لگایا جو کہ ایک بہت ہی نفیس انسان ہے اور بڑے ایجوکیٹڈ اور کوالیفائڈ. انہوں نے اپنی ایفرٹ کے ساتھ پوری پرائم منسٹر کی گائیڈنس میں اور میاں نواز شریف صاحب کی گائیڈنس اور اسحاق ڈار صاحب کی گائیڈنس کے ساتھ پورا اچھا کام کیا, اور ڈیفالٹ کو انہوں نے اس کا ایک ختم کر دیا, اس کا جو چانس تھا. اس کے بعد ابھی چونکہ ایک ملک کی معیشت جو ہے اس کو ابھی سنبھال کے آگے لے کے جانا ہے, تو آپ کے پاس اس وقت پاکستان میں اسحاق ڈار صاحب سے زیادہ کوئی بھی ایکسپیرینس بندہ نہیں ہے, اور اس لیے ان کو بلایا گیا. یہ کسی ڈیل کی وجہ نہیں ہے, ان کے اوپر فیک کیسز تھے, رستہ یہی تھا کہ وہ عدالت کے اندر آ کے اپنے کیسز کو فیس کریں. انہوں نے صرف یہ ریکویسٹ کی ہے کہ مجھے آ کے اریسٹ نہ کریں, مجھے کورٹ میں آنے دیں, میں اپنی بات کو بتاؤں گا. میرے اوپر تو آپ نے کہا کہ میں نے ٹیکس ریٹرنز نہیں دی ہوئی ہیں, تو دیٹ از ہاؤ ہی ہیز کم. کوئی اس میں ڈیل نہیں ہے, یہ ملک کے مفاد میں, اور یہ بڑی اچھی بات ہے. میں تو ابھی ریسنٹلی ملا تھا جب میاں صاحب کو بھی اور اسحاق ڈار صاحب کو, میں نے کہا تھا ایٹ آل کاسٹ اب چلے جائیں. ایون آپ کو پابند سلاسل بھی کرتے ہیں, تو چونکہ آپ کے پاس کیسز کی بنیاد کوئی نہیں ہے, تو کورٹوں سے ابھی وہ تو نہیں ہے دور تحریک انصاف والا کہ وہ ہے, ابھی تو وہ آپ کو انصاف ملے گا انشاءاللہ ہائر کورٹ سے, آپ چلے جائیں. تو اس لیے میرے خیال میں کوئی ڈیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیسے یقین ہے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ ملک کی اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ٹھیک کر لیں گے؟ اس سے پہلے ٹریک ریکارڈ ان کا بہت اچھا ہے, لیکن ان کے سر کے اوپر ایک کپتان نواز شریف صاحب کی حیثیت سے کھڑے ہوتے تھے. اس دفعہ نواز صاحب کا ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ, تو کیا پورے یقین ہے کہ وہ حالات ٹھیک کر لیں گے, قابو میں کر لیں گے؟ جی دیکھیں, میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ اسحاق ڈار صاحب بیسیکلی ایک اکاؤنٹنٹ ہیں, اور انہوں نے لاہور میں ایلے کالج سے اپنی کامرس کی ڈگری لی اور گولڈ میڈلسٹ ہیں. اس کے بعد جو آپ کا لاہور کالج یونیورسٹی ہے, اس کے اندر وہ زیر تعلیم رہے, رول آف آنرز ہیں. اینڈ دین وہ انہوں نے انگلینڈ کے اندر ایک ٹیکسٹائل کارپوریشن کے اندر ڈائریکٹر فائنانس رہے. پھر لیبیا میں یہ سینئر ایڈیٹر تھے, تو ان کو بین الاقوامی ایکسپیرینس ہے. پھر وہ ہیں ایسوسیٹ ممبر آف انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنسی آف انگلینڈ اینڈ ویلز, اور ابھی وہ فیلوشپ بھی انہوں نے بعد میں وہاں کی حاصل کی ہے. وہ 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کے ممبر رہے, 3 دفعہ وہ سینیٹر رہے, ابھی یہ 4تھی دفعہ ہے. 2003 سے لے کے 18 تک پورا ایکسپیرینس ہے, اور ابھی 4تھی دفعہ وہ فائنانس منسٹر بن رہے ہیں. اور صرف لاسٹ حکومت کے اندر ہی جو مسلم لیگ نون نے 6 بجٹ پیش کیے تھے, اس میں سے 5 بجٹ اسحاق ڈار صاحب نے پیش کیے. اور میں خود چونکہ 6 سال ان کے ساتھ سینٹ میں رہا, اور میں دیکھتا رہا کہ ہر مشکل وقت میں انہوں نے اپوزیشن کو بھی سیٹسفائی کیا اور ایک ماحول پیدا کیا بہترین کام کرنے کا جو پارلیمنٹیرینز کا ہے. تو آئی تھنک ہی از دی رائٹ پرسن. اور وہ اب جب ادھر پہنچ گئے ہیں تو ان کو یہ اچھا, پھر ان کا بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی لنکیجز ہیں. ہی انڈرسٹینڈز کہ کس چیز کو کہاں سے پکڑنا ہے. اور پرویز آپ کو یہ پتا ہوگا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ پاکستان کی جو irregular اکانومی ہے اس میں بڑی سٹرینتھ ہے. یہ تو ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے
اور بہت سے جو پچھلی حکومت میں ڈیٹس کی انتہا کر دی. پہلے بھی ہم لون تو لیتے رہے، ہر حکومت لیتی رہی، احتیاط برتنی ضروری تھی، لیکن پچھلی حکومت میں تو انہوں نے تقریباً جو 70 سال میں آپ نے کیا انہوں نے 3-4 سالوں میں کر کے دکھا دیا. تو اس ساری چیز کو کنٹرول، ابھی آپ کو پتا ہے کہ جو ہی ان کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اسحاق ڈار صاحب کی، تو 5-6 روپے کی ویلیو جو ہے اس کی ڈالر کی گر گئی ہے. اور انشاءاللہ یہ جو ہے یہ ایک فالس الارم تھا 240 45 50 وغیرہ. خدا کے کرم سے ہماری اکانومی اسٹرینتھ ہے. یس مشکل حالات ہیں، سیلاب آ گئے ہیں، اس کے علاوہ مس مینجمنٹ ہوئی ہے. پچھلی حکومت کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی ایسی ریگولر. آپ دیکھیں دنیا میں جن ملکوں نے ترقی کی ہے نا ان میں کنٹینیوٹی آف پالیسی رہی ہے. مثلا ملیشیا میں مہاتیر محمد نے لمبا اپنا ایک پالیسی بنائی اور اس کو چلایا. سملرلی آپ ساؤتھ کوریا میں جنرل پارک تھے 19 سال کر کے، آج ماڈرن ساؤتھ کوریا جو بھی ہے وہ ان کا مرہون منت ہے. ہماری جو کہ حکومتیں آتی رہیں 2-2.5 سالوں میں ٹوٹتی رہیں، آتی رہیں جاتی رہیں، تو وہ کنٹینیوٹی نہیں تھی. ابھی آئی ایم شور کہ اسحاق ڈار جیسا موزوں ترین انسان آئے گا، ان کی اندر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، پوری قوم کی دعائیں بھی ہیں. چونکہ ہمارا تعلق کسی جماعت سے بھی کیوں نہ ہو، کسی پروفیشن سے بھی کیوں نہ ہو، ہم لوگوں کی معاشی خوشحالی مانگتے ہیں. اینڈ آئی ایم شور کہ ساری پارٹیوں کو، سارے صوبوں کو، ہر طرح کے لوگوں کو مدد کرنی چاہیے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف سے ڈیل کر رہے تھے تو ہمارے ایک پرسن جو کہ شوکت ترین صاحب جیسا اتنا رسپانسیبل بندہ، جو کہ ابھی بینک کے بھی صدر رہے اور منسٹر پہلے بھی رہے، وہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی طریقے سے ڈیریل کرو. یہ ناقابل فہم ہے. اور میرے خیال میں ایسی مثال قوموں کی تاریخ میں کم ملے گی کہ جب ملک مشکل حالات میں ہے تو آپ ہی کے جو لیڈر ہیں اپنی صفوں سے اٹھ کے تو آپ کی پیٹھ پہ چھرا کھونپے. یہ سیاست پہ آتی جاتی ہے، حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن آپ کو ملک عزیز ہے نا. ہماری پہچان پاکستان ہے، ہماری پہچان جماعتیں یا صوبے تو نہیں ہے. تو اس لیے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسحاق ڈار صاحب اچھی ٹیم بنائیں گے. یس کپتان نہیں ہے، نواز شریف صاحب ایک اسٹریٹجک تھنکر ہیں. ان کا جو ایک براڈر ویژن ہے ملک کو چلانے کا وہ ہے، ان کی پذیرائی ہے پبلک میں، وہ ان کا بھی ایک کرشمہ ہے اور ان کے ساتھ ہیں لوگ. تو آئی ایم شور کہ ان کی بلیسنگ ہے. اور شہباز شریف صاحب ایک ڈوئر ہے، وہ ایک کام کو کمپلیٹ، انہوں نے پنجاب میں اپنی مثال قائم کی ہوئی ہے. میڈیکل کالج، یونیورسٹیز، روڈ نیٹ ورک، ریلوے، انرجی کے پروجیکٹ، وہ چائنیز کہتے ہیں وی وانٹ شہباز سپیڈ. تو ہمارے پاس بہترین ٹیم ہے. احسن اقبال صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، مشاہد حسین سید ہیں، آپ کے پاس وہ دوسرے تیسرے سارے یعنی لڑکے اچھے ہیں. گڈ ٹیم ہے اللہ کے کرم سے، جن کے اوپر ذرا بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. تو آئی ایم شور کہ یہ بہتری ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، اللہ کرے جی آپ کی زبان مبارک ہو. اچھا سر، آپ ایک سابق جرنیل بھی ہیں، آپ سے ایک سوال ذرا پوچھنا چاہوں گا، شاید جواب اس کا آپ سے بہتر کوئی نہ دے سکے. اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے تاثر ہے کہ ان کا فوج کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ ٹھیک نہیں ہے، یا پھر وہ ڈیفینس بجٹ میں کوئی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، یا ڈیفینس کے جو بجٹ ہے اس میں کچھ کٹ لگاتے ہیں، اس قسم کی چیزیں سننے میں آئی. کوئی اس بارے میں کچھ فرمائیں گے سر؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب کا آرم فورسز کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک بہت اچھا ورکنگ ریلیشن شپ تھرو آؤٹ قائم رہا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ مشکل ترین حالات تھے جب یہ دہشت گردی ہمارے سروں پہ تھی، اور اس وقت آرمی کو بہت زیادہ فنڈز چاہیے ہوتے ہیں. تو جب بھی، اور اسحاق ڈار صاحب اپنے دفتر میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا بلکہ جی ایچ کیو میں جا کے بریفنگز لی اور وہاں ہی انہوں نے فیصلے کیے. اور جتنی بھی یہ ٹیررزم کے خلاف جنگ میں آپ کے دیکھیں جہاز استعمال ہوتے رہے، بے تحاشا اخراجات ہوئے، ان ساروں کو اسحاق ڈار صاحب نے فائنانس کیا. پھر میں آپ کو بہت سے لوگوں کو نہیں پتا، یہ جب F-16 کا جھگڑا تھا نا، اس وقت میں بھی ملٹری سیکٹری تھا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ٹائم تھا. تو کوشش ہماری تھی کہ F-16 ہم نے جو امریکہ سے خریدے ہیں وہ ہمیں دے، ہم نے پیسے بھی دے دیے تھے. تو امریکن کہتے تھے کہ نہیں، نہ پیسے ملیں گے نہ جہاز ملیں گے، بلکہ جن ہینگرز میں جہاز کھڑے ہیں ان کا کرایہ بھی آپ کو دینا پڑے گا. تو بڑی عظیمت تھی. یہ جب بعد میں نواز شریف صاحب کی ٹیم گئی اور اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی تھے، تو اس میٹنگ کے اندر جو کچھ لوگ بتاتے ہیں مجھے، انہوں نے یہ کہا کہ اسحاق ڈار صاحب نے بل کلنٹن کے ساتھ یہ بات بھی آگے طور پہ کی، اور نواز شریف صاحب کی مدد کے ساتھ پھر یہ ہمارے جہاز بھی مل گئے
اور اس کے بعد ہمارا اس کا سارا سلسلہ. تو ڈیفنس کے ساتھ تو دیکھیں نا چولی دامن کا ساتھ ہے. افواج پاکستان ہمیں دل سے عزیز ہیں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کی کمزوری جو ہے وہ پاکستان کی کمزوری بن سکتی ہے, اور اس کی طاقت پیسہ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کی دعائیں ہیں اور پوری قوم کی سپورٹ ہے اس کے پیچھے. اور کبھی بھی دیکھیں پریزیڈنٹ اسحاق خان ہو یا جب وہ فائنانس منسٹر تھے یا فائنانس منسٹر اسحاق ڈار صاحب ہو, افواج پاکستان کا ہر کسی نے خیال رکھے اللہ کے کرم سے. اینڈ دیٹ از وائی ٹوڈے آپ کی افواج دنیا کی چند بیسٹ فائٹنگ مشینز میں سے ہیں. آپ میزائل پار بھی ہیں, آپ نیوکلیئر پار بھی ہیں, اور ہم نے نیوکلیئر کیپیبلٹی کے لیے وہ رقم نہیں خرچ کی جو باقی قوموں نے جتنا زیادہ کیا ہے. تو آج بھی خدا کے کرم ہمارے سولجر کے اوپر پر سولجر وہ خرچ نہیں ہے جو کہ نارمل کنٹریز کے اندر ہے. کم سے کم ہم پیسوں کے ساتھ مینج کر کے, لیکن کوالٹی آف سولجر از سیکنڈ ٹو نن. سیکریفائسز بھی دیتے ہیں. کل بھی کچھ شہادتیں 6 لوگوں کی ہو گئی ہیں ہیلی کاپٹر کریش میں. اس سے پہلے ہمارے کور کمانڈر اور ان کے ساتھ لوگ تھے. بارڈر کے اوپر قربانیاں یہ لوگ دے رہے ہیں. تو ہمیں یہ پتہ ہے ملٹری کی کاز جو ہے وہ نیشنل کاز ہے, اور اس کو ہمیشہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی سپورٹ کیا ہے, ہر صدر ہر پرائم منسٹر نے سپورٹ کیا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنے طور کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ یہ نیوکلیئر کی جو 28 کو ہم نے ایکسپلوژنز کیے تھے, آلدو نیوکلیئر کیپیبلٹی میں سب کا حصہ ہے, سول لوگ, ملٹری لوگ, میں تو اس کا پریوی ہوں بہت سا. لیکن اینڈ کی اوپر آ کے انہوں نے جو امریکن پریشر کو بھی برداشت کرتے ہوئے $5 بلین کی اس امداد کو بھی ٹھکراتے ہوئے, تو یہ کیا, تو کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ڈیفنس ہمارا مضبوط ہو. اور ڈیفنس ہمیں مضبوط کسی کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کرنا, پاکستان کی سلامتی, سروائیول اور نیشنل سیکیورٹی کے لیے یہ ضروری ہے. کوئی حکومت یہ افورڈ نہیں کر سکتی, اور افواج پاکستان کے ساتھ چولی دامن کا ساتھ حکومت کا ہونا چاہیے, اور ہمارا ہے, اور اسحاق ڈار صاحب کا بیسٹ ریلیشنز ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پہ میں ایک چیز آپ سے ضرور اس پہ کمنٹ لوں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سب ٹھیک ہے, فوج کے ساتھ تعلقات بھی ٹھیک ہے. ایک یوٹیوبر ہے اور ٹی وی کے اینکر ہے عمران ریاض خان صاحب, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا پچھلے دنوں, کہا کہ مجھے جنرل باجوہ صاحب نے بتایا کہ ملک کی اکانومی خراب کرنے والے اسحاق ڈار صاحب ہیں. اب یہ بتائیے کہ ذرا وہ اپنی خبر پہ بھی کہے, میں وہ کہہ رہے ہیں جی ہمیں جنرل صاحب نے بتایا تھا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈار صاحب واپس آ رہے ہیں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, ان کو وہی ماحول ملے گا کام کرنے کا جو میاں صاحب کے ساتھ ملا تھا, اور فوج کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہوگا؟ دیکھیں پہلی تو بات میں یہ کہوں گا کہ اس اینکر یا اس جرنلسٹ کو تو میں نہیں کہوں گا, اس کو آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں کہ میں اس نے یہ کہہ دیا تو وہ گاسپل ٹروتھ ہو گیا. آئی ڈونٹ تھنک سو. یہی جرنلسٹ ہے جس نے افواج پاکستان کو برا بھلا کہا, اور ایون لیڈرشپ کو اتنی بٹرلی کریٹیسائز کیا, اور وہ کچھ کہا جو آج تک کسی نے نہیں کہا. تو ایک تو میں ان کی بات کو کوئی اہمیت وہ نہیں دیتا کہ انہوں نے کہا, اور نہ جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی لوز ٹاک اس طرح کی جرنلسٹ کے سامنے ایسی بات کریں گے, اور ان کا فیلڈ ہی نہیں ہے. چیف آرمی سٹاف کا فیلڈ ڈیفنس کا ہے, اسٹریٹجک سٹڈیز کا ہے, اکانومی کو سمجھنے کا تو دوسرے لوگوں کا ہے. تو اس لیے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہیں گے. اور یہ عمران ریاض ہو یا کوئی اور جرنلسٹ ہو, ان کو خدا کے واسطے جرنلزم کے ایتھکس پہ چلنا چاہیے. ہیئر سے کے اوپر کہ فلاں نے یہ کہا اور وہ کہا, ان چیزوں کے اوپر آپ ادارے کو بھی بدنام کرتے ہیں اور آپ اپنی حکومت کو بھی کمزور کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ نامناسب ہے, مناسب عمل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آج عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے, پہلے تو ذرا اس کے پہلے حصے پہ آ جائیں, اگلے میں جا کے بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے اسحاق ڈار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ وہ غریب باپ کے بیٹے تھے, سائیکل کی دکان تھی. بہت پرانا الزام ہے, اس میں کتنی صداقت ہے؟ ڈار صاحب کے بارے میں کچھ جانتے ہیں آپ؟ کیا بتائیں گے سننے والوں کو؟ سر سائیکل کی دکان تھی ان کے والد صاحب, کیونکہ ڈار صاحب کے بارے میں یہ ہے کہ وہ انگلینڈ سے پڑھ کے گئے ہیں, اور سائیکل کی دکان اور انگلینڈ میں پڑھائی تو بڑا. دیکھیں میں یہ کہتا ہوں پریز, بینگ اے مسلمان, میرے خیال میں ایسی باتیں تو قابل فخر ہیں کہ اگر میرے فادر ایک سائیکل کی دکان تھی یا مزدور تھے یا وہ انہوں نے اس پہ شروع کیا. مجھے یہ بتائیں, جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت تقریباً آبادی 3 کروڑ تھی یہ ویسٹ پاکستان کی, اس میں سے صرف 20-22 خاندان تھے جو امیر تھے, باقی تو عوام سب کی ہمبل بیک گراؤنڈ آپ ہر کسی کو دیکھ لیں جو بڑے بڑے. لیکن ڈز دیٹ مین کہ سب جو ہیں وہ غلط ہے؟ ہمیں تو فخر ہے کہ ہمارا مثلا میری بیک گراؤنڈ رورل پنجاب کی ہے, دیہاتوں میں ٹاٹوں پہ پڑھ کے ہم تختیاں سلیٹیں لگا لگو کے
आई थिंक वी आर मोर एजुकेटेड बिकॉज हमें लाइफ को हमने बड़े क्लोज देखा है। तो दूसरी बात ये आप बताएं कि ये जरूरी है कि आप जब ये करके, मसलन मैं इधर इंग्लैंड में मिला हूं सर अनवर परवेज से, आपको पता है कि वो बड़ी रिनाउंड एक पर्सनालिटी है। जी जी बिल्कुल जानते और हैं। उन्होंने कैसे शुरू किया, वो बस के कंडक्टर थे, ड्राइवर थे इधर, और उसके बाद अभी अगले दिन उन्होंने ये फ्लड डोनेशन चैरिटी का फंक्शन किया जिसमें $1.5 मिलियन इकट्ठे किए। और मैं देख रहा था इनके टेलीविजन के ऊपर अखबार में उसमें आ रहा था कि सर अनवर परवेज इज चेयरमैन ऑफ बेस्ट वे, और ये इनकी जो $3.5 अरब की इनकी हैसियत है, और साथ में बड़े ये बिजनेसमैन है इंग्लैंड के अंदर, और इनका वो स्टोरेजेस भी हैं, फार्मेसी भी है, कुछ 1300 तो यूबीएल की ब्रांचेस हैं, और बेस्ट वे सीमेंट्स है। तो अगर ये इस तरह मेहनत करके वहां तक ये पहुंचे हैं, तो ये इन लोगों को ऊपर इतराज होना चाहिए कि इन्होंने ऐसे क्या किया। हमें फख्र है अगर किसी की जो भी अमल, हर किसी का ये है कि वो इस तरह स्टार्ट किया। तो मेरे ख्याल में ये एक इंसान को जेब नहीं देता जो कि मदीना की रियासत के कॉन्सेप्ट का जिक्र कर रहा हो, ये कहे कि इनकी बड़ी हम्बल बैकग्राउंड थी, तो वेरी गुड, हम्बल बैकग्राउंड थी। तो आप बाकी देखें कि आप कोई मतलब बकिंगम पैलेस में तो नहीं पैदा हुए, सारे हम उधर से आए हैं, और इंशाल्लाह हमारे लिए ये फख्र है। वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो ये ज़हन में रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वैसे भी अगर उस हिस्ट्री को उठा के देखें, 75 में डार साहब इंग्लैंड से पढ़ कर गए हैं, तो 75 में जिनकी साइकिलों का शोरूम उस वक्त कहते होंगे, क्योंकि उस वक्त साइकिल ही मर्सिडीज होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ऐसा जो इमरान खान, अच्छा चल अगले तकरीर जो इमरान खान साहब ने आज की है, उस पर सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बना है। जीसी यूनिवर्सिटी में सियासी तकरीर कर गए हैं, अदारों के खिलाफ नारे भी लगवाए हैं। क्या एक दरसगाह में सियासी इज्तिमा होना चाहिए सर? देखिए मेरे ख्याल में लीडर्स के अंदर इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, और स्पेशली एक एक्स प्राइम मिनिस्टर, कि आप जब इन अदारों में जाएं तो आप कौमी सतह की बातें करें, आप उनको एजुकेट करें,